انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں، اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے، اور وہ اتنے بھیانک طریقہ سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ملک الموت آدمی کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے۔ وہ جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہ پہچان کر انہیں ایک زور کا تمانچہ مارا اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ واپس اپنے رب کے حضور میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح کر دی اور فرمایا کہ دوبارہ جا اور ان سے کہہ کہ آپ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیے، اور پیٹھ کے جتنے بال آپ کے ہاتھ تلے آ جائیں ان کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ پہنچا تو آپ نے کہا کہ اے اللہ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے تو ابھی کیوں نہ آ جائے؟ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایک پتھر کی مار پر ارض مقدس سے قریب کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا کہ لال ٹیلے کے پاس راستے کے قریب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جن کا انتقال رات کے وقت ہوا اور اسے رات ہی میں دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق پوچھا تھا کہ یہ کن کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں کی ہے جسے کل رات ہی دفن کیا گیا ہے۔ پھر سب نے دوسرے روز نماز جنازہ پڑھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس کا نام ماریا تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں حبش کے ملک میں گئی تھیں۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا بھی ذکر کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی صالح شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے، پھر اس کی مورت اس میں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک یہ لوگ ساری مخلوق میں برے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے جنازہ میں حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ایسا آدمی بھی کوئی یہاں ہے جو آج رات کو عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم قبر میں اتر جاؤ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ اتر گئے اور میت کو دفن کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دو شہیدوں کو ملا کر ایک ہی کپڑے کا کفن دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کسے زیادہ یاد ہے؟ کسی ایک کی طرف اشارہ سے بتایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغلی قبر میں اسی کو آگے کرتے اور فرماتے
کہ میں قیامت میں ان کے حق میں شہادت دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا۔ نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، دیکھو میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے میر سامہ بنوں گا اور میں تم پر گواہ رہوں گا، اور قسم اللہ کی میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم اللہ کی مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے، نتیجہ یہ کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔ عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دو شہیدوں کو دفن کرنے میں ایک ساتھ جمع فرمایا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں خون سمیت دفن کر دو، یعنی احد کی لڑائی کے موقع پر، اور انہیں غسل نہیں دیا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے دو شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے۔ پھر جب کسی ایک طرف اشارہ کر دیا جاتا تو لحد میں اسی کو آگے بڑھاتے اور فرماتے جاتے کہ میں ان پر گواہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون سمیت انہیں دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے جاتے تھے کہ ان میں قرآن زیادہ کس نے حاصل کیا ہے۔ جس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحد میں اسی کو دوسرے سے آگے بڑھاتے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ میرے والد اور چچا کو ایک ہی کمبل میں کفن دیا گیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم کیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں قتل و خون حلال تھا اور نہ میرے بعد ہوگا، اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے فتح مکہ کے دن حلال ہوا تھا، پس نہ اس کی گھاس اکھاڑی جائے، نہ اس کے درخت قلم کیے جائیں، نہ یہاں کے جانوروں کو شکار کے لیے بھگایا جائے، اور سوا اس شخص کے جو اعلان کرنا چاہتا ہو کہ یہ گری ہوئی چیز کس کی ہے، کسی کے لیے وہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھانی جائز نہیں۔ اس پر عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لیکن اس سے اذخر کا استثناء کر دیجئے کہ یہ ہمارے سناروں کے اور ہماری قبروں میں کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مگر اذخر کی اجازت ہے۔ عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی منافق کو اس کی قبر میں ڈالا جا چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر اسے قبر سے نکال لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اپنا کرتا اسے پہنایا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، غالباً مرنے کے بعد ایک منافق کے ساتھ اس احسان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قمیض پہنائی تھی غزوہ بدر میں، جب عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے قیدی بن کر آئے تھے۔ سفیان نے بیان کیا کہ ابو ہارون موسیٰ بن ابی عیسیٰ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں 2 کرتے تھے۔ عبداللہ کے لڑکے جو مومن مخلص تھے رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد کو آپ وہ قمیض پہنا دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے قریب رہتی ہے۔ سفیان نے کہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا اس کے کرتے کے بدل پہنا دیا جو اس نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنایا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب جنگ احد کا وقت قریب آ گیا تو مجھے میرے باپ عبداللہ نے رات کو بلا کر کہا کہ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں
سب سے پہلا مقتول میں ہی ہوں گا، اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دوسرا کوئی مجھے اپنے عزیز اور وارثوں میں تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ میں مقروض ہوں، اس لیے تم میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی 9 بہنوں سے اچھا سلوک کرنا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد ہی شہید ہوئے۔ قبر میں آپ کے ساتھ میں نے ایک دوسرے شخص کو بھی دفن کیا تھا، پر میرا دل نہیں مانا کہ انہیں دوسرے صاحب کے ساتھ یوں ہی قبر میں رہنے دوں۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی لاش کو قبر سے نکالا، دیکھا تو صرف کان تھوڑا سا گلنے کے سوا باقی سارا جسم اسی طرح تھا جیسے دفن کیا گیا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے باپ کے ساتھ ایک ہی قبر میں ایک اور صحابی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا دفن تھے، لیکن میرا دل اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ان کی لاش نکال کر دوسری قبر میں دفن کر دی۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ احد کے شہداء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کفن میں 2 کو ایک ساتھ کر کے پوچھتے تھے کہ قرآن کس کو زیادہ یاد تھا، پھر جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو بغلی قبر میں اسے آگے کر دیا جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں قیامت کو ان کے ایمان پر گواہ بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بغیر غسل دیے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے اصحاب کی میت میں ابن سعد کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان دنوں ابن سعد جوانی کے قریب تھا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سعد، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سعد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا سب کام گڈمڈ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے، وہ بتلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ دخان کی آیت کا تصور کیا۔ ابن سعد نے کہا، وہ دخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چل دور ہو، تو اپنی بساط سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھ کو چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دجال ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا، اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کا مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہ ہوگا۔ اور سالم نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے، پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مل کر ان کھجور کے درختوں میں گئے جہاں ابن سعد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ابن سعد آپ کو نہ دیکھے، اور اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غفلت میں اس سے کچھ باتیں سن لیں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا، وہ ایک چادر اوڑھے پڑا تھا، کچھ گن یا پھن پھن کر رہا تھا، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ابن سعد کی ماں نے دور ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنوں میں چھپ چھپ کر جا رہے تھے۔ اس نے پکار کر ابن سعد سے کہہ دیا، صاف، یہ نام ابن سعد کا تھا، دیکھو محمد آن پہنچے۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش اس کی ماں ابن سعد کو باتیں کرنے دیتی تو وہ اپنا حال کھولتا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا عبد القدوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مزاج معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ وہیں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ کیا مذائقہ ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں مان لے۔ چنانچہ وہ بچہ اسلام لے آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ پاک کا جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، میں اور میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ میں کمزور مسلمانوں میں سے تھے، میں بچوں میں اور میری والدہ عورتوں میں۔ شعیب سے روایت ہے کہ ابن شہاب ہر اس بچے کی جو وفات پا گیا ہو نماز جنازہ پڑھتے تھے، اگرچہ وہ حرام ہی کا بچہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی پیدائش اسلام کی فطرت پر ہوئی، یا اس صورت میں جب کہ اس کے والدین مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں۔ اگر صرف باپ مسلمان ہو اور ماں کا مذہب اسلام کے سوا کوئی اور ہو، جب بھی بچہ کے رونے کی پیدائش کے وقت اگر آواز سنائی دیتی تو اس پر نماز پڑھی جاتی، لیکن اگر پیدائش کے وقت کوئی آواز نہ آتی تو اس کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ ایسے بچے کو کچا حمل گر جانے کے درجے میں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جانور صحیح سالم بچہ جنتا ہے، کیا تم نے کوئی کان کٹا ہوا بچہ بھی دیکھا ہے؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو تلاوت کیا جس کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک جانور ایک صحیح سالم جانور جنتا ہے، کیا تم اس کا کوئی عضو پیدائشی طور پر کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہی دین القیم ہے۔ سعید بن مسیب کے باپ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ دیکھا تو ان کے پاس اس وقت ابو جہل بن حشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چچا، آپ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہہ دیجئے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کلمہ کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ مغیرہ نے کہا، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر کلمہ اسلام ان پر پیش کرتے رہے۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ بھی اپنی بات دہراتے رہے۔ آخر ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا تاکہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی 2 قبروں پر ہوا جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا، صرف یہ کہ ان میں ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ڈالی لی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اس وقت تک کے لیے ان پر عذاب کچھ ہلکا ہو جائے جب تک یہ خشک نہ ہوں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم بقیع غرقد میں ایک جنازہ کے ساتھ تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔
ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کوریدنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں یا کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ جنت اور دوزخ دونوں جگہ نہ لکھا گیا ہو، اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہوگی یا بدبخت۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں، کیونکہ جس کا نام نیک دفتر میں لکھا ہے وہ ضرور نیک کام کی طرف رجوع ہوگا، اور جس کا نام بدبختوں میں لکھا ہے وہ ضرور بدی کی طرف جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جن کا نام نیک بختوں میں ہے ان کو اچھے کام کرنے میں ہی آسانی معلوم ہوتی ہے، اور بدبختوں کو برے کاموں میں آسانی نظر آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہونے کی جھوٹی قسم قصدن کھائے تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے اپنے لیے کہا ہے، اور جو شخص اپنے کو دھار دار چیز سے ذبح کر لے اسے جہنم میں اسی ہتھیار سے عذاب ہوتا رہے گا۔ جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اسی بصرے کی مسجد میں حدیث بیان کی تھی، نہ ہم اس حدیث کو بھولے ہیں اور نہ یہ ڈر ہے کہ جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ باندھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو زخم لگا، اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں اس پر جنت حرام کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود اپنا گلا گھونٹ کر جان دے ڈالتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو برچھے یا تیر سے اپنے تئیں آپ کو مارے وہ دوزخ میں بھی اس طرح اپنے آپ کو تئیں مارتا رہے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پر نماز جنازہ کے لیے کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، حالانکہ اس نے فلاں دن فلاں بات کہی تھی اور فلاں دن فلاں بات۔ میں اس کی کفر کی باتیں گننے لگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، عمر اس وقت پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن جب میں بار بار اپنی بات دہراتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دے دیا گیا ہے، میں نے نماز پڑھانی پسند کی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے مغفرت مانگنے پر اسے مغفرت مل جائے گی تو اس کے لیے اتنی ہی زیادہ مغفرت مانگوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور واپس ہونے کے تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ برات کی 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ آپ ہرگز نہ پڑھائیے۔ آیت وَهُمْ فَاسِقُونَ تک اور اس کی قبر پر بھی مت کھڑے ہوں۔ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا اور مرے بھی تو نافرمان رہ کر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے اسی دن کی دلیری پر تعجب ہوتا ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول ہر مصلحت کو زیادہ جانتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کا گزر ایک جنازہ پر ہوا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ کیا اچھا آدمی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی ہے
اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ ابو الاسد دائلی سے روایت ہے کہ میں مدینہ حاضر ہوا۔ ان دنوں وہاں ایک بیماری پھیل رہی تھی۔ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تھا کہ ایک جنازہ سامنے سے گزرا۔ لوگ اس میت کی تعریف کرنے لگے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگ اس کی بھی تعریف کرنے لگے۔ اس مرتبہ بھی آپ نے ایسا ہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ نکلا، لوگ اس کی برائی کرنے لگے اور اس مرتبہ بھی آپ نے یہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ ابو الاسد دائلی نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت وہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کی اچھائی پر 4 شخص گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے کہا اور اگر 3 گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا کہ 3 پر بھی۔ پھر ہم نے پوچھا اور اگر 2 مسلمان گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 پر بھی۔ پھر ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر 1 مسلمان گواہی دے تو کیا؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ٹھیک بات یعنی توحید پر مضبوط رکھتا ہے۔ شعبہ نے یہی حدیث بیان کی۔ ان کی روایت میں یہ زیادتی بھی ہے کہ آیت اللہ مومنوں کو ثابت قدمی بخشتا ہے عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں والوں جس میں بدر کے مشرک مقتولین کو ڈال دیا گیا تھا کے قریب آئے اور فرمایا تمہارے مالک نے جو تم سے سچا وعدہ کیا تھا اسے تم لوگوں نے پا لیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو خطاب کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، البتہ جواب نہیں دے سکتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کافروں کو یہ فرمایا تھا کہ میں جو ان سے کہا کرتا تھا اب ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ وہ سچ ہے، اور اللہ نے سورہ روم میں فرمایا انکا لا تسمع الموتی، اے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے امتحان کا ذکر کیا جہاں انسان جانچا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمانوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازہ میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ مومن تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اسے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلہ میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا۔ اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی جس سے آرام و راحت ملے۔ پھر قتادہ نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی، فرمایا اور منافق و کافر سے جب کہا جائے گا
کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر اسے کہا جائے گا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا۔ پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا، اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آواز سنائی دی، یہودیوں پر عذاب قبر کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی پر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ خالد بن سعید بن عاص کی صاحبزادی ام خالد نے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے سنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کان دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کسی بڑی اہم بات پر ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان میں ایک شخص تو چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کی قبروں پر گاڑ دیا، اور فرمایا کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہوں ان کا عذاب کم ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر مرد اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ مردہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ ہاں آگے لیے چلو، مجھے بڑھائے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے رے خرابی، میرا جنازہ کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوق سنتی ہے، اگر کہیں انسان سن پائیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے بھی 3 نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جو ان بچوں پر کرے گا ان کو بہشت میں لے جائے گا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکوں کے نابالغ بچوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پیدا کیا تھا اسی وقت وہ خوب جانتا تھا کہ یہ کیا عمل کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکوں کے نابالغ بچوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو بھی وہ عمل کرنے والے ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جانور کے بچے صحیح سالم ہوتے ہیں۔ کیا تم نے پیدائشی طور پر کوئی ان کے جسم کا حصہ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے بعد عموماً ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔
راوی نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اسے وہ بیان کر دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر اللہ کو جو منظور ہوتی بیان فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق ہم سے دریافت فرمایا، کیا آج رات کسی نے تم میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، اور وہاں سے عالم بالا کی مجھ کو سیر کرائی۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے بعض اصحاب نے غالباً عباس بن فضیل اسقاطی نے موسیٰ بن اسماعیل سے یوں روایت کیا ہے، لوہے کا آنکز تھا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا تھا۔ اس دوران میں اس کا پہلا جبڑا صحیح اور اپنی اصلی حالت پر آ جاتا، اور پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیرتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کے دونوں آدمیوں نے کہا کہ آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا۔ جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو سر پر لگ کر وہ پتھر دور چلا جاتا اور وہ اسے جا کر اٹھا لاتا۔ ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا، بالکل ویسا ہی جیسا پہلے تھا۔ واپس آ کر وہ پھر اسے مارتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے، جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھ آتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے اس موقع پر بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے، لیکن اس مرتبہ بھی جواب یہی ملا۔ کہا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ ہم آگے چلے۔ اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے۔ نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا، اور اس کے بیچ میں یزید بن ہارون اور وہب بن جریر نے جریر بن حازم کے واسطے سے وسطن نہر کے بجائے شطن نہر، نہر کے کنارے کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا۔ نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا، اور اسی طرح جب وہ بھی نکلنے کی کوشش کرتا، وہ شخص اس کے منہ پر پتھر اتنی ہی زور سے پھر مارتا کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر نہر میں چلا جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ ہم اور آگے بڑھے اور ایک ہرے بھرے باغ میں آئے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ درخت سے قریب ہی ایک شخص اپنے آگے آگ سلگا رہا تھا۔ وہ میرے دونوں ساتھی مجھے لے کر اس درخت پر چڑھے۔ اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر میں لے گئے کہ اس سے زیادہ حسین و خوبصورت اور بابرکت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے سبھی قسم کے لوگ تھے۔ میرے ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کر پھر ایک اور درخت پر چڑھا کر مجھے ایک اور دوسرے گھر میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بہتر تھا۔ اس میں بھی بہت سے بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگوں نے مجھے رات بھر خوب سیر کرائی، کیا جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تفصیل بھی کچھ بتلاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ جو آپ نے دیکھا تھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آنکس سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا۔ اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے، اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی۔ اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا تو وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اسے بھی یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور جنہیں آپ نے تنور میں دیکھا تو وہ زناکار تھے، اور جس کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خوار تھا،
اور وہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد والے بچے لوگوں کی نابالغ اولاد تھی، اور جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ تھا، اور وہ گھر جس میں آپ پہلے داخل ہوئے جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا، اور یہ گھر جس میں آپ اب کھڑے ہیں یہ شہداء کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہے۔ اچھا اب اپنا سر اٹھاؤ۔ میں نے جو سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ آپ کا مکان ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ پھر مجھے اپنے مکان میں جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے جو آپ نے پوری نہیں کی، اگر آپ وہ پوری کر لیتے تو اپنے مکان میں آ جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں والد ماجد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کی مرض الموت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم لوگوں نے کتنے کپڑوں کا کفن دیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ 3 سفید دھلے ہوئے کپڑوں کا۔ آپ کو کفن میں قمیض اور امامہ نہیں دیا گیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ پیر کے دن۔ پھر پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا آج پیر کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا کپڑا دیکھا جسے مرض کے دوران میں آپ پہن رہے تھے، اس کپڑے پر زعفران کا دھبا لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور اس کے ساتھ 2 اور ملا لینا، پھر مجھے کفن انہی کا دینا۔ میں نے کہا کہ یہ تو پرانا ہے۔ فرمایا کہ زندہ آدمی نئے کپڑے کا مردے سے زیادہ مستحق ہے، یہ تو پیپ اور خون کی نظر ہو جائے گا۔ پھر منگل کی رات کا کچھ حصہ گزرنے پر آپ کا انتقال ہوا اور صبح ہونے سے پہلے آپ کو دفن کیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتیں، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض الوفات میں گویا اجازت لینا چاہتے تھے، دریافت فرماتے آج میری باری کن کے یہاں ہے، کل کن کے یہاں ہوگی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کے دن کے متعلق خیال فرماتے تھے کہ بہت دن بعد آئے گی۔ چنانچہ جب میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اس حال میں قبض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور میرے ہی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن کیے گئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس مرض کے موقع پر فرمایا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانبر نہ ہو سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بھی کھلی رہنے دی جاتی، لیکن ڈر اس کا ہے کہ کہیں اسے بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو وصیت کی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ میری دوسری سوکنوں کے ساتھ بقیع غرقد میں مجھے دفن کرنا۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ میری بھی تعریف ہوا کرے۔ عمر بن میمون اودی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ اے عبداللہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں جا اور کہہ کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے، اور پھر ان سے معلوم کرنا کہ کیا مجھے میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی آپ کی طرف سے اجازت مل سکتی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند کر رکھا تھا، لیکن آج میں اپنے پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما واپس آئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا
کہ کیا پیغام لائے ہو؟ کہا کہ ام المومنین، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بولے کہ اس جگہ دفن ہونے سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی، لیکن جب میری روح قبض ہو جائے تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور پھر دوبارہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرا سلام پہنچا کر ان سے کہنا کہ عمر نے آپ سے اجازت چاہی ہے، اگر اس وقت بھی وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ میں اس امر خلافت کا ان چند صحابہ سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے وقت تک خوش اور راضی رہے۔ وہ حضرات میرے بعد جسے بھی خلیفہ بنائیں، خلیفہ وہی ہوگا، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی باتیں توجہ سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ آپ نے اس موقع پر حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کے نام لیے۔ اتنے میں ایک انصاری نوجوان داخل ہوا اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو بشارت ہو، اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کا اسلام میں پہلے داخل ہونے کی وجہ سے جو مرتبہ تھا وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے انصاف کیا، پھر آپ نے شہادت پائی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میرے بھائی کے بیٹے، کاش ان کی وجہ سے میں برابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھے کوئی عذاب ہو اور نہ کوئی ثواب۔ ہاں، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، ان کے حقوق پہچانے اور ان کی عزت کی حفاظت کرے، اور میں اسے انصار کے بارے میں بھی اچھا برتاؤ رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان والوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی۔ میری وصیت ہے کہ ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے اور ان میں جو برے ہوں ان سے درگزر کیا جائے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی جو اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے، یعنی غیر مسلموں کی جو اسلامی حکومت کے تحت زندگی گزارتے ہیں، کہ ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے، انہیں بچا کر لڑا جائے اور طاقت سے زیادہ ان پر کوئی بار نہ ڈالا جائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ سارے دن تجھ پر بربادی ہو۔ اس پر یہ آیت اتری، تبت یادا ابی لہب و تب، یعنی ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود ہی برباد ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آخر یہ کیا چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے، سنو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قبیلہ ربی کی ایک شاخ ہیں اور قبیلہ مضر کے کافر ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پڑتے ہیں، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صرف حرمت کے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی ہیں اور راستے پر امن ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ ایسی باتیں بتلا دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلہ کے لوگوں سے بھی ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی وحدانیت کی شہادت دینے کا۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور میں تمہیں کدو کے تو نبی سے اور ہنتم یعنی سبز رنگ کا چھوٹا سا مرتبان جیسا گھڑا، فقیر، کھجور کی جڑ سے کھودا ہوا ایک برتن اور زفت لگا ہوا برتن۔ زفت بصرہ میں ایک قسم کا تیل ہوتا تھا کہ استعمال سے منع کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں؟ مجھے حکم ہے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے گا، سوا اسی کے حق کے یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کے، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ قسم اللہ کی، میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرے گا، یعنی نماز تو پڑھے مگر زکوٰۃ کے لیے انکار کر دے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر انہوں نے زکوٰۃ میں 4 مہینے کی بکری کے بچے کو دینے سے بھی انکار کیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ باخدا یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی حق پر تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کا حق زکوٰۃ نہ ادا کیا کہ اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے جیسے دنیا میں تھے، اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گے۔ بکریاں بھی اپنے ان مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دیے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی پر یعنی جہاں وہ چراگاہ میں چر رہی ہوں دوہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو، اور وہ شخص مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے، میں اسے یہ جواب دوں گا کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بچائیے، اور میں یہ جواب دے دوں
کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو اللہ کا حکم زکوٰۃ پہنچا دیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت میں اس کا طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ خالد بن اسلم سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بتلائیے جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے ویل خرابی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی زکوٰۃ مال و دولت کو پاک کر دینے والی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وسق سے کم غلہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ زید بن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں مقام ربضہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا اختلاف قرآن کی آیت جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کے متعلق ہو گیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور میں یہ کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے۔ اس اختلاف کے نتیجہ میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی، چنانچہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ان دنوں خلیفۃ المسلمین تھے کہ یہاں میری شکایت لکھی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ چلا آؤں، چنانچہ میں چلا آیا۔ وہاں جب پہنچا تو لوگوں کا میرے یہاں اس طرح ہجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب میں نے لوگوں کے اس طرح اپنی طرف آنے کے متعلق عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو، یہی بات ہے جو مجھے یہاں یعنی ربضہ تک لے آئی ہے۔ اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ احنف بن قیس سے روایت ہے کہ میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سخت بال، موٹے کپڑے اور موٹی جھوٹی حالت میں ایک شخص آیا اور کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو اس پتھر کی بشارت ہو جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی چھاتی کی بھٹنی پر رکھ دیا جائے گا جو مونڈے کی طرف سے پار ہو جائے گا، اس طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے اور ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اب تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پسند نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ سب تو بے وقوف ہیں۔ مجھ سے میرے خلیل نے کہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے خلیل کون ہیں؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ابو ذر، کیا احد پہاڑ تو دیکھتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان تھا کہ اس وقت میں نے سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ کتنا دن ابھی باقی ہے، کیونکہ مجھے آپ کی بات سے یہ خیال گزرا کہ آپ اپنے کسی کام کے لیے مجھے بھیجیں گے۔ میں نے جواب دیا کہ جی ہاں، احد پہاڑ میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، میں اس کے سوا دوست نہیں رکھتا کہ صرف 3 دینار بچا کر
باقی تمام کا تمام اللہ کے راستے میں دے ڈالوں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں، یہ دنیا جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، نہ میں ان کی دنیا ان سے مانگتا ہوں اور نہ دین کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھتا ہوں، تاں آ کے میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حسد، رشک کرنا صرف دو ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دی، دوسرے اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت، عقل و علم و قرآن و حدیث اور معاملہ فہمی دی اور وہ اپنی حکمت کے مطابق حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاں آ کے اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔